بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہے کھیلنے کے لیے، بچپنا بہت ہے، جوان تو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، فارغ رہنے والا جوان نہیں ہوتا۔ جوان کے بغیر، ایک جوان کی مجلس ترحیم ہے، جوان کے بغیر یونیورسٹیاں کوئی یونیورسٹی کا مفہوم نہیں رکھتی، یعنی یونیورسٹی ہے ہی جوان کی وجہ سے، اسکول کالج ہیں ہی جوان کی وجہ سے، پاک فوج ہے ہی جوان کی وجہ سے۔ تھک تو نہیں رہے؟ یعنی مملکتوں کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جوان کرتا ہے۔ جوان کے بغیر مملکتوں کے اندر روح اور جان باقی نہیں رہتی۔ بھائی میں آپ کے سامنے کی بات کر رہا ہوں، جوان کے بغیر تو نبی کا کوئی میدان ہی نہیں سجتا، اور جس جوان کے بغیر نبی کا میدان نہیں سجتا اس کے لیے کہا لا فتح الا علی، کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی کے۔ جوان جب مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے، حسین جب جوان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پر کوئی نظر آ رہا ہے؟ عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پہ چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے یہ ستارہ نہیں ہے، یہ ایک جوان ہے جو اپنے جذبات کو مار کے مجھے سجدہ کرنے آیا۔ اللہ کو وہ جوان بہت پسند ہے کہ جو اس کی عبادت کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ جوانی عزیزان گرامی کسے کہتے ہیں؟ اب میں اس ایسے مضمون میں بھی اپنے آپ کو لے آیا کہ جس میں آپ کی توجہ تھوڑی سی بڑھ گئی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں۔ جوان کسے کہتے ہیں؟ جوان اسے کہتے ہیں کہ جس کے بال کالے ہوں وہ جوان، جس کے بال سفید ہوں وہ بوڑھا۔ نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ آج تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے رنگ کیا ہوا یا سچے کالے، تو یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوئی کہ کالے بال ہیں تو جوان ہیں اور سفید بال ہیں تو وہ بوڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب بت توڑے تھے نا، اس وقت 120 سال عمر تھی، اور قرآن نے انہیں جوان کہا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جاری تو جی۔ یقال لہ فتن یقال لہ ابراہیم، جب حضرت ابراہیم بت خانے میں، یہ سب گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، عید کا دن تھا، ان کے تہوار منانے کا دن تھا، سارا شہر چھوڑ کر باہر گیا ہوا تھا صحرا کے اندر، کوئی اپنی عبادت کرنے کے لیے، کوئی رسمیں کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے موقع غنیمت جانا اور بت خانے میں جا کے حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کی گھٹنا پھوڑا، اور مختلف بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اچھا کم سے کم حضرت ابراہیم نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ کلہاڑی کا کام بت توڑنا ہے، بندوں کو مارنا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ منظر تو بڑا عجیب ہے، بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت سالم ہے، تو سب نے بے ساختہ کہا کہ فتن یقال لہ ابراہیم، یہ اسی جوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو 120 سال کے ہیں، جوان کیسے ہیں؟ تو جوان کہتے ہی اسے ہیں جو بوڑھا بھی ہو جائے مگر نظریے میں جوان ہو، جو ہمت والا ہو اسے جوان کہا جاتا ہے، جو حوصلے والا ہو اسے جوان کہا جاتا ہے۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ جوان نہیں ہوتا، جو میدان میں ڈٹا رہے چاہے وہ 120 سال کا ہو اسے جوان کہا جاتا ہے۔ جوانی، اب آپ دیکھیں آیت اللہ خمینی کتنے بزرگ عمر کے اندر انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھا تھا سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو بتائیے ہاتھ کانپ رہا تھا مگر پوری دنیا کانپ گئی۔ اس لیے کہ جب ہمت اور حوصلے سے کوئی بات کرتا ہے اور اپنے نظریے پہ ڈٹ جاتا ہے تو پھر سارا ماحول اسی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہی جوانی کی علامت ہے۔ جوانی کو اگر میں یوں تعبیر کروں کہ انسان کی زندگی کا وسطی دورانیہ، درمیانہ دورانیہ، وہ دورانیہ کہ جو بیچ میں آئے گا، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ علامہ ذیشان ادر جوادی نے انسانی عمر کی ان 3 تقسیموں کو پہاڑ سے مثال دی ہے۔ پہاڑ کا یہ دامن بچپنا، پہاڑ کا وہ دامن بڑھاپا، اور پہاڑ کی چوٹی جوانی۔ یعنی ایک فرد بچپنے سے گزر کر جوانی تک آتا ہے تو وہ چوٹی پر پہنچتا ہے، اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو وہ پہاڑ کے اس دامن میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو چوٹی پہ کھڑا ہے اسے بچپنے سے یہاں تک کا سفر بھی یاد آ رہا ہے، اور پھر اب زوال بھی نظر آ رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جوان
15 سال سے 40 سال تک کی دورانیے میں جوانی کہلائے گی اگر بدنی جوانی لی جائے. سب سے زیادہ اچھی قسمت اگر کسی کی ہے تو وہ جوان کی ہے. سب سے زیادہ قسمت والا اگر کوئی ہے تو جوان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بچوں سے بات نہیں کرتا، بوڑھوں سے بات کرنا بند کر دیتا ہے. پوری بات تو اللہ جوان سے کرتا ہے. ہاں، بچوں سے تو شریعت بولتی نہیں ہے. بھئی نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، بچہ ہے. اللہ شریعت، اللہ کی شریعت، اللہ کے فرشتے، اللہ کا پیغام بچوں سے بات ہی نہیں کرتا. بوڑھوں سے اللہ کہتا ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں میں پڑھ لو. اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ لو. پڑھ لو. یعنی بوڑھوں سے بھی اللہ بات نہیں کرتا، بچوں سے بھی اللہ بات نہیں کرتا. اللہ بات کرتا ہے تو جوان سے کرتا ہے. کیا یہ کسی جوان کی اعلیٰ قسمتی نہیں ہے کہ شریعت اس سے بات کرتی ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ شریعت جس سے بات کرے، اللہ جس کو مخاطب کرے، وہ جوان ہے. عزیزو، جوانی دیوانی نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ یہ جوان ہے لہٰذا اس کا خون گرم ہے، یہ جوان ہے اس لیے اس نے فلاں کو مکہ مار دیا، یہ جوان تھا اس لیے تھپڑ مار دیا، یہ جوان تھا اس لیے بدتمیزی کر کے چلا گیا؟ جوانی ہے، چھوڑو، جوانی ہے. جوانی میں سب ہم بھی ایسے ہی تھے. یہ والی باتیں شاید کسی اور قبیلے میں ہوں، لیکن جس قبیلے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے نا، جس قبیلے کے جوانوں کی سرداری علی اکبر کرتے ہو، وہاں کا جوان جذباتی نہیں ہوتا، معرفت والا ہوتا. اس جوان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اپنے نظریات کو سمجھ کر ان پر عمل مرتب کرنا، یہ ایک جوان کا حسن ہے. عزیزو، قیامت میں 4 سوال اللہ کرے گا. ان سنک، ان شبابک، جوانی کہاں گزاری، وعن مالک، مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ؟ مجھے اندازہ ہے میرے پاس ابھی تقریباً 15 منٹ ہیں. بتاؤ مال کہاں سے حاصل کیا اور مال کہاں خرچ کیا. کیا بات ہے. مال کہاں سے لیا اور کہاں دیا. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھے تو بڑا عجیب سا دور اپنے موجودہ حالات میں نظر آ رہا ہے. 10 میں سے 8 جوان سرکاری نوکری اس لیے مانگتے ہیں تاکہ انہیں حرام کھانے کا موقع ملے. کیا بات ہے بھائی. سرکاری نوکری دلوا دیجئے مولانا. کیوں بھائی سرکاری نوکری کیوں؟ کوئی کام تھوڑی کرنا پڑے گا، پھر میں اپنا کاروبار بھی ساتھ میں کر لوں گا. یعنی جس نے پہلے سے ہی یہ طے کیا ہوا ہو کہ مجھے مملکت کی تو خدمت کرنی نہیں ہے، تنخواہ لینی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہے؟ ناراض کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ مجھے تو ممبر سے یہی بتانا ہے نا. صبح 8 بجے کا ٹائم ہے آفس جانے کا، یہ 12 بجے جاتے ہیں، 6 بجے تک بیٹھنے کا ہے، یہ 3 بجے واپس آ جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں. میرے مولا حسین کربلا کے میدان میں عاشور کے دن عصر کے وقت جب تیسرا خطبہ دے رہے تھے، ایک دن میں 3 خطاب کیے مولا حسین نے کربلا میں. اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی ٹیلے پر چلے جاتے تھے، پھر مجمع کو آواز لگا کر حسین مولا بولتے تھے. ایک دفعہ تو معجزے سے آواز پہنچائیے سب تک. جی معجزہ دکھایا مولا نے کہ سب کی کانوں میں حسین کی آواز گئی. جب مولا حسین نے پسر سعد سے کہا نا تیری آواز مجھے نہیں آ رہی، وہ آواز دے رہا تھا، امام کو کچھ کہہ رہا تھا، امام کی آواز پہ کہہ رہا تھا مجھے آواز نہیں آ رہی. امام نے فرمایا تیرے لشکریوں کا شور ہے، انہیں خاموش کروا. 30,000 سپاہی تھے امام حسین کو جو مارنے آئے تھے، 30,000. جب شور بہت ہوا اور امام نے فرمایا میری آواز تجھ تک اور تیری آواز مجھ تک نہیں جا رہی، تو اس نے پیغام بھیجا کہ سب خاموش ہو جاؤ، میں حسین سے بات کر رہا ہوں، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں. لوگ خاموش ہو گئے، مگر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز، اونٹ کے بولنے کی آواز، ان کے پیروں میں، جانوروں کے پیروں میں جو گھنگرو بندھے ہوئے تھے، ان کے بجنے کی آواز، جانوروں کے بولنے کی آواز، شور مچا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا انہیں خاموش کرواؤ. کہنے لگا یہ جانور ہیں، میں انسانوں کا حاکم ہوں، میرا ان پہ کچھ نہیں چلتا. حضرت نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، کربلا میں سناٹا طاری ہو گیا. اور پھر معجزے سے امام نے خطاب فرمایا، ایک ایک کے کان میں امام کی آواز گئی.
مگر حسین جتنا کر سکتے تھے وہ حسین نے کیا، جو نہیں کرنا چاہتے تھے حسین نے نہیں کیا۔ کیا؟ ایک بندہ بھی وہاں سے نکل کر یہاں نہیں آیا۔ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری نصیحت کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا، میں بول رہا ہوں اور تم میری باتوں کو سمجھ نہیں رہے، میری باتوں کو مان نہیں رہے۔ امام نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام مال بھرا ہوا ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ نصیحت نہیں سنتا۔ ان مالک، پوچھا جائے گا مال کہاں سے حاصل کیا۔ چوتھی بات بتا دوں، سن کا پوچھا جائے گا، جوانی کا پوچھا جائے گا، مال کا پوچھا جائے گا، ان حبنا اہل البیت۔ معصوم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تمہیں ہم نے اہل بیت کی محبت دی تھی، اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ قیامت میں اللہ اہل بیت کی محبت کا سوال کرے گا۔ میں اپنی مجلس کو، اپنے خطاب کو مکمل کر رہا ہوں۔ پیپر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں سوال لازمی ہے، اگر 10 سوالوں میں 9 سوال جو لازمی نہیں تھے وہ کر دیے جائیں اور جو لازمی ہے وہ چھوڑ دیا جائے تو فیل ہو جائے گا نا۔